نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی در حقیقت وہی کامیابی ہے جس کا اللہ پروردگار حکم دیتا ہے۔ حکم ذکر اللہ کی کثرت کا ہے۔ ذکر اللہ کی کثرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حکم عبادت کا دیتا ہے اس عبادت کے حکم میں مسائل ہیں۔ یہ مسائل فرض، واجبات، سنن وغیرہ کے ہیں۔ اگر کوئی حکم میں جو عبادت کرتا ہے اس عبادت کو دینی اسلامی مسائل کے مطابق یعنی فرض واجبات کے مطابق ادا نہیں کرتا تو نہ نماز ہوتی ہے، نہ روزہ ہوتا ہے، نہ حج ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ ہوتی ہے اور نہ جہاد ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ کہ تمام عبادات میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ بڑا ہے۔ اللہ بھی بڑا ہے، اللہ کا ذکر بھی بڑا ہے۔ اگر کوئی نماز کو فضیلت دیتا ہے تو وہ ذکر اللہ والی نماز ہے کہ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری۔ اور اگر نماز کو کوئی فضیلت دیتا ہے اور وہ عبادت کے طور اسے جانتا مانتا ہے تو اسے نہیں پتہ۔ نماز تب فضیلت والی اونچی ہے اگر وہ ذکر اللہ ہے۔ اسی طرح روزہ، اسی طرح حج، اسی طرح زکوٰۃ، اسی طرح جہاد، جمیع عبادات جو ہیں اس میں فرائض واجبات ہیں، اس میں اللہ پروردگار کا ذکر ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کا انا کا تراہو کہ اللہ پروردگار کی جو عبادت وہ کرنی ہے ایسے عبادت کرنی ہے جس میں فرض واجبات بھی پورے ہوں، عبادت تعلیم کے مطابق ہو، اور عبادت کے مطابق جو تعلیم ہو اس میں علم الہی کی جستجو بھی ہو جو کہ مشاہدہ محبوب رب العالمین ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ عبادت تعلیم کے مطابق ہوتی ہے تو عبادت قبولیت پاتی ہے، اور اگر عبادت میں فرض واجبات ادا نہ ہوں، تعلیم کے مطابق اگر عبادت نہ کی جائے تو بھائی یہ تو کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی قبولیت نہیں پاتی۔ حکم میں عبادت ہے۔ جب کوئی حکم میں عبادت جانتا ہے تو اب اسے پتہ ہونا چاہیے کہ عبادت تعلیم میں ہوتی ہے۔ حکم میں عبادت ضرور ہے، حکم میں نکاح ضرور ہے، حکم میں نماز روزہ ضرور ہے، حکم میں اللہ ضرور ہے، حکم میں اللہ کی صفات، اللہ کے افعال ضرور ہیں، لیکن ان کی ادائیگی کس میں ہے؟ تعلیم میں ادائیگی ہے، سنت میں ادائیگی ہے۔ اور جب کوئی سنت میں ادائیگی کرتا ہے تو یہ تعلیم ہوتی ہے۔ تعلیم میں اللہ پروردگار سے علم الہی کی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایسی نماز پڑھو، ایسی عبادت کرو، ایسی تعلیم کے مطابق عبادت ہو جس سے علم الہی کا حصول ہو۔ وہ کیا کأنہ کا تراہو، ایسے جیسے اللہ کا مشاہدہ ہے۔ یہ تو علم سے حاصل ہوتا۔ حکم میں اگر عبادت ہے تو تعلیم میں علم ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تعلیم کے بغیر علم ہوتا ہے تو بڑا پاگل بدھو ہے، اور خاص طور پر یہ بدھو پاگل بھی دین کا بدھو اور پاگل ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عبادت حکم کے بغیر ہوتی ہے تو وہ بڑا پاگل پن ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ عبادت ہمیشہ حکم میں ہے۔ جب کوئی حکم کا انکار کر دیتا ہے تو وہ غرور تکبر کا مارا شیطان ہو جاتا ہے، اور جب کوئی حکم کے خلاف نماز ادا کرتا ہے تو وہ نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ مطابق اگر عبادت ہے تو حکم کے مطابق ہے۔ اس لیے یہ چیز کا جاننا پہلے ہے۔ اگر اللہ کا ذکر بڑا ہے تو اللہ کا ذکر بڑا ہی رہتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی جہاد میں وہ جان دیتا ہے، مال دیتا ہے،
اس لیے اس کا بڑا اجر ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا یہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو سونا خراج کرنے سے، تمہارا یہ حال کرنے سے، وہ حال کرنے سے، اللہ کی راہ میں دشمن کا سر کاٹنے سے، اپنا سر کٹوانے سے بھی افضل ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ بات کدھر جائے گی؟ بات یہ ہے کہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے علم نہیں ہوتا، اور جس کو تعلیم نہیں ہوتی اس کو معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ معلومات کوئی دین نہیں ہے، تعلیم جو ہے یہ دین ہے، اور تعلیم دینے والا جو معلم سنت کی تعلیم دیتا ہے یہ دین ہے۔ اور جب تک دین اور دین کی تعلیم دینے والا معلم نہیں ملا تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے کیسے پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ میں قرآن ہے، حکم ہے، حکم میں عبادت ہے، اور محمد رسول اللہ میں حکم میں جو عبادت ہے اس کی تعلیم ہے، حکم میں فرض مسائل وغیرہ ہیں، اور تعلیم میں علم الہی ہے۔ اور جب تک یہ ذکر نہیں کسی کا بن جاتا، نماز ذکر اللہ نہیں بن جاتی، روزہ ذکر اللہ نہیں بن جاتا، حج ذکر اللہ نہیں بن جاتا، دشمن کی گردن کاٹنا، اپنی گردن کٹوانا، یہ جہاد ذکر اللہ نہیں بن جاتا، تو ذکر اللہ ہی تو بڑا ہے۔ جب وہ عبادت رہ گیا، ذکر اللہ نہیں بنا، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ذکر اللہ جو ہے وہ سنت رسول اللہ السلام، وہ دین حکم کی تعلیم ہے۔ ہم تعلیم کو اونچا اس لیے کہتے ہیں کہ تعلیم سے علم الہی حاصل ہوتا ہے، جو کہ زندگی کا مقصود ہے، جو کہ عبادت کا مقصود ہے۔ اس لیے یہ جو فرمایا کہ ہر چیز سے بڑھ کر اونچا جو ہے وہ ذکر اللہ ہے، تو یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ ادائیگی ہے ہر عبادت کی۔ اور اگر ادائیگی عبادت کی نہ ہوتی ہو تو عبادت کیسے اللہ پروردگار کی ہو سکتی ہے؟ اور اگر عبادت کوئی اللہ کی نہیں کرتا، کسی اور کی عبادت کرتا ہے جو کہ اس کی خواہشات کی پیروی ہوتی ہے، اگر عبادت اللہ کی نہیں ہوئی تو یہ عمل ہی تو اس کا کافرانہ، مشرکانہ، بے دینانہ، اللہ نبی سے دور ہے۔ اس لیے اگر کوئی اللہ کی عبادت جانتا ہے تو اللہ کی عبادت جب کرتا ہے تو اللہ کی عبادت کرنے سے اسے تعلیم ملتی ہے، اور تعلیم میں علم الہی حاصل ہوتا ہے، معلم کا وصال حاصل ہوتا ہے، معلم سے اللہ کا وصال حاصل ہوتا ہے۔ یہ دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک عبادت دیتا ہے جو کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور ایک عبادت کی تعلیم دیتا ہے جو علم اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کی ملاقات ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جو مجھ سے آ کر ملاقات کرتا ہے، من رانی فراد حق کا، جو مجھے دیکھتا ہے وہ اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا بندہ ماں باپ تو نہیں ہے، یہ تو ماں باپ کا بھی معلم اور مزکی ہے۔ جب کوئی ماں باپ کو دیکھتا ہے تو جنت حاصل ہو جاتی ہے، اور جب کوئی اللہ کے بندے کو دیکھتا ہے تو اللہ پروردگار کا مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ جو کرو گے وہی ملے گا، جو کرو گے وہی ملے گا۔ آئیے اللہ پاک کی عبادت جو ہے تعلیم میں کریں، سنت میں کریں، اور سنت میں جب کریں تو امام کی اقتداء میں کریں، کیونکہ جماعت میں امام ہے، اور جب جماعت یہ مسلمین اللہ نبی رسول کے بندوں کی ہے تو معلم جو ہے وہ اللہ نبی رسول کا نائب ہے۔ اس لیے بات یہ وہی ہے کہ عبادت میں تعلیم ہے جو معلم دیتا ہے، اور معلم کے پاس علم الہی ہے جس سے اللہ ملتا ہے، اللہ کا بندہ ملتا ہے۔ عطا بڑی ہے جو اللہ ہمیں دیتا ہے۔ وذکر اللہ، اللہ کی یاد کرو، پنگوڑے سے لے کر کدھر تک؟ قبر تک کیا کرو؟ اللہ کی یاد کرو۔ کوئی پوچھے اللہ کی یاد کیا ہے تو کہو اللہ کی یاد نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم اللہ کی عبادت کی ادائیگی ہے۔ دونوں ہی بڑی چیزیں ہیں، اللہ کی عبادت بھی بڑی چیز ہے، عبادت کی ادائیگی میں جو معلم کی تعلیم ہے وہ بھی بڑی چیز ہے۔ حکم میں وہی جو بھیجی ہے وہ اللہ نے بھیجی ہے، اور حکم کی تعلیم جو دی ہے وہ اللہ نے خود اپنے بندے نبی رسول علیہ السلام کو دی ہے۔ تعلیم سے وہ معلم ہوا ہے، تعلیم سے وہ مزکی ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے ایک طرف اللہ کی عبادت بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری طرف اللہ کی عبادت کرانے والا امام بیٹھا ہوا ہے۔ ان دونوں کو کون قبول کرتا ہے؟ اللہ خود قبول کرتا ہے۔ تو اللہ اگر کہے لعلکم تفلحون، یہ حقیقی کامیابی ہے، تو اللہ جب کہہ دے تو حقیقی کامیابی